اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق کا جہاں ہم نے اختتام کیا تھا کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور ایسا انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے کیا، جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ عذاب ہوگا کب؟ کہ یوما، کہ جس دن تبیض، سفید ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، نسبدت، کہ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، اکفرتم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کیا بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم تھے تکفرون، کفر کرتے یا شریعت کے قانون کا انکار کرتے تھے۔ اب ان کے برعکس وہ لوگ کہ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کہ نبیضت، کہ جن کے سفید ہوں گے وجوہ، ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، پڑھتے ہیں ہم ان کو، یا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ یریدو، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ظلم للعالمین، ظلم کرنے کا جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ ما فی السماواتی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی سب نے اللہ ہی کی عدالت میں پیش ہونا ہے، سب کے اعمال اس دن کھلی کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، اور کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کچھ ہمیں اس دن نظر آئے گا کہ جو ہم خود بھلا چکے ہوں گے۔ مجموعی حیثیت سے اس امت کا یہ فرض ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نبی یا ایک پیغمبر دنیا میں جب تشریف لاتے تھے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور پھر جب اس دنیا سے چلے جاتے تو امت میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا تو دوسرا نبی یا پیغمبر تشریف لاتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے کندھے پر ڈالی۔ پوری امت اس لیے بنائی گئی کہ جب کوئی بھول جائے نیکی کا رستہ یا دین کو تو ایک جماعت دوسرے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ دوسری قومیں صرف اور صرف اپنے لیے جیتی ہیں، لیکن مسلمان کی یہ بہت خوبصورتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسروں کی بھی بھلائی کا حکم دیا، اور بہترین انسان ہے وہ جو اپنے علاوہ دوسروں کا بھی بھلا سوچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم تھے خیر امتن، بہترین امت، اخرجت للناس، جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برائی سے، وتؤمنون، اور ایمان لاتے ہو باللہ، اللہ پر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لائیں اہل الکتابی، اہل کتاب، کانا، تو البتہ ہوتا، خیر اللہم، ان کے لیے بہتر، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، مگر تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑے، يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل کتاب کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کم ہمتی اور ان کے اندر اتنی ذلت ان پر مسلط کر دی ہے کہ وہ مسلمان سے کبھی بھی سامنے آ کر ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، پھر جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے مطلب ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور لوگوں کی رسی پکڑنے کا مطلب ہے کہ ان کی پناہ میں آ جائیں۔ باؤ،
اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، وضربت علیہم المسکنۃ، اور ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت۔ مسکنت یعنی کہ کم ہمتی۔ مسکنت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم تر اور گھٹیا سمجھے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے کہ قانون وہ تھے یکفرون، انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کا آیات کا، ویقتلون الانبیاء، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر حق، نہ حق۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکلنے والے تھے، کہ اللہ نے جو حدیں مقرر فرمائیں ان سے وہ تجاوز کر گئے۔ اب بیان آ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سارے برابر نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا کردار بہت قابل تحسین تھا، جس میں مطلب حضرت عبداللہ بن سلام ایک بہت ہی قابل ذکر صحابی ہیں، کہ جب یہ یہودی تھے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مسافر نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا، جس کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے، اور کسی گواہ یا کسی تحریر کے بغیر یہ امانت ان کے پاس رکھی، اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور آپ سے امانت اپنی طلب کی تو آپ نے اسی طرح اس کو اس کی امانت سونپ۔ اور اسی طرح جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان میں وہ نشانیاں پائیں جو تورات میں لکھی گئی تھیں یا بتائی گئی تھیں، تو آپ فوراً ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت اسد، حضرت السید، حضرت بنیامین، حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری، بہت سارے صحابہ ایسے گزرے کہ جو بہت ہی نیک اور باعمل تھے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، کہ اہل کتاب میں سے امتن، ایک گروہ ہے، قائمتن، جو سیدھی راہ پر قائم ہے، یتلونا، وہ تلاوت کرتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المنکر، برائی کے کاموں سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، اچھے کاموں میں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، وما یفعلوا، اور جو بھی وہ کریں گے، من خیر، وہ اچھا کام، فلن یکفروہ، بس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ، اور اللہ، علیم بالمتقین، خوب جانتا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ یعنی یہ اہل کتاب وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کر انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، کہ پہلے حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آج کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو، کہ جن کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سونپ کر گئے ہیں۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ تو ہم برا کر ہی رہے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کا بھی اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کہ جیسے اگر آج ایک ماں ہونے کے ناطے میں دین کو نہیں سمجھتی اور میں اپنی اولاد کو نہیں پہنچاتی اس کو، تو میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا بھی بوجھ اٹھاؤں گی۔ پھر جب ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو پھر ہم لوگ بدعتوں میں اور مختلف گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور لوگ آپ کے پاس حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئیں گے، تو کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے مار کے وہاں سے ہٹا دیں گے اور پیچھے کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، اللہ پاک فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ بتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ جو بدعات انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی ہیں، کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ بنا لیا تھا کہ جو دین کا حصہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، کہ بس میں کہوں گا کہ ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے کون ہیں؟
یہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو قرآن سے جڑ گئے، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، جنہوں نے اس لیے نہیں قرآن کو رکھا کہ جب ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم پڑھ لیں گے، جب ہمیں کوئی مشکل ہوگی تو ہم وظائف کے لیے اٹھا لیں گے۔ اس قرآن کو ایسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جیسے ہم نے دوسرے معاملات کو بنایا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے قرآن کو سمجھیں گے تو ہی ہم دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے، تو ہی ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں گے کہ کتنی خوبصورت کتاب اور کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا۔ آج ہم سب اپنے اس فرض کو بالکل بھول چکے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز سے جوڑے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔